پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 2، اور آیت نمبر کل ہم پڑھ رہے تھے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ کل ہم نے اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا تھا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون شخص ہے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ میں دوستو، جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بولنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جان بوجھ کر جس آدمی نے کوئی بات میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب علمی اعتبار سے ہم کوئی مسئلہ یا کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے ایک بات بیان کر دی، جب ہم سے سوال کیا گیا کہ بھی یہ بات آپ نے کہاں سے لی، تو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بھی وہ ہے جو ہم نے جان بوجھ کر بولا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات حقیقت ہے اور یہ قانون ہے کہ جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ کرنا، جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ کرنا اور اس کو حلال سمجھ کر کرنا کہ یہ کام کرنا میرے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ جیسے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا جھوٹ ہی تو بولا ہے۔ ایک آدمی چغلی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیا چغلی ہی تو کی ہے، کیا ہو گیا۔ ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، غیبت ہی تو کی ہے، یہ وہ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنے، کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے کہاں پر فرمایا، قرآن میں فرمایا۔ جیسے یہی گناہ جن کا میں نام لے رہا ہوں، ان کا تذکرہ اللہ نے کہاں پر فرمایا، قرآن میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ جس گناہ سے اللہ منع کرے اس گناہ کی قباحت بھی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو جان بوجھ کر حلال سمجھ کر کرتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنے حلال ہے، وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے گا، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا مطلب کیا ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دینا، کیونکہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کس نے کی ہے، اللہ نے کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ کس کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی مثالیں ہمارے پاس قرآن میں بہت ساری ہیں۔ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیٹا نہیں کہا۔
تو اس طریقے کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دینا جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا علی ربہم، ان کے رب کے سامنے۔ جب ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، تو گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا علی ربہم، اپنے رب پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کس پر؟ اپنے رب پر۔ اب گواہوں سے مراد کون ہے؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ گواہوں سے مراد ہیں یہ کرامن کاتبین۔ جب کل قیامت میں حساب کتاب ہوگا ہر بندے کا، تو یہ اس وقت اس بندے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جیسے عدالت کے اندر گواہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انبیاء علیہم السلام، کہ ہر نبی اپنی امت کے پاس کھڑا ہوگا، اور جس وقت ایسے لوگ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ تو نبی گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ گواہوں سے مراد ہے اس زمانے کے لوگ کہ جن کے اندر اس نے وقت گزارا، وہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے عمل نہیں کیا۔ اب یہاں سے ایک اور پکڑ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کریں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، آگے کیا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم بھلائی میں اور نیکی میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ مت دو، ہاں ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کی ہمت بناؤ کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، بات نہیں سمجھے؟ تاکہ کل قیامت میں ہم ایک دوسرے کے کیا بن جائیں؟ گواہ بن جائیں کہ یا اللہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا تھا، میرے کہنے گناہوں میں جانا چاہتا تھا، میرے کہنے سے بچ گیا، اس نے یہ کیا، تاکہ کل قیامت میں ہم ایک دوسرے کے کیا بن جائیں؟ گواہ بن جائیں۔ اور انشاءاللہ یہ مجلس ایسے ہی کل قیامت والے دن ہماری بھی گواہی دے گی۔ جو لوگ یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ مجلس ان کی بھی کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ تو کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ لوگ جنہوں نے گواہی دینی ہے نا، وہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ میں دوستو یہاں پر لفظ ظلم استعمال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بھی لفظ ظلم استعمال کیا ہے۔ یہ جو ظلم کا لفظ ہے نا، ظلم کا، یہ ہر گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کفر کرنے والوں کو بھی کیا کہا؟ ظالم کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شرک کرنے والوں کو بھی کیا کہا؟ ظالم کہا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو بھی کیا کہا؟ ظالم کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ ظلم جو ہے ہر گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، کیونکہ ظلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں لگانے کی بجائے دوسری جگہ پر لگا دیا جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ نہیں سمجھے؟ پنکھے کو اتار کر اگر اے سی کی جگہ لگا دیا جائے اور اے سی کو پنکھے کی جگہ پر لٹکا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہے نا؟ پیٹھے کو اگر درخت پہ لگا دیا جائے اور درخت پہ لگے
انار کو یا آم کو بیل پہ لگا دیا جائے، ظلم ہے نا، کیونکہ انار تو گر کے کسی کے اوپر لگے گا تو بچت ہو جائے گی، اگر پیٹھا گرا تو کسی کی نہیں سمجھے۔ تو کسی چیز کو ایک جگہ کی اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ کفر کو ایمان والی جگہ پہ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شرک کو ایمان والی جگہ پہ رکھنا ظلم ہے۔ جھوٹ کو سچ والی جگہ پہ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ غیبت کو اچھی باتوں والی جگہ پہ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کیا لفظ استعمال کیا؟ سن لو، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ ظلم کرنے والوں پر۔ اب وہ ظلم کرنے والے کون سے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک آدمی کسی بھی نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ شخص ظالم ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ کسی نیکی کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتا ہے اس میں ٹیڑھا پن، اور تلاش کرتا ہے اس میں ٹیڑھا پن، یعنی براہ راست نہیں روکتا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا شخص کون ہے؟ ظالم ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سمپلی سی مثال دے کے سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو طرح طرح کی لالچیں دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ طرح طرح کی لالچیں دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے، ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ یہ کریں آپ وہ کریں، یعنی لالچ دے کے سادہ لو مسلمانوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ موجودہ دور میں یہ جو مرزائیت ہے، یہ لوگوں کو طرح طرح کے لالچ دے کے اور بڑے بڑے پیسوں کا لالچ دے کے، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے، بڑے بڑے پیسوں کا لالچ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ٹیڑھے پن کو تلاش کرتے ہیں، کجروی کو تلاش کرتے ہیں۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ان کا آخرت پر کوئی یقین اور کوئی اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں سن لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا مرضی زور لگا لیں لیکن اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔